السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین و سامعین کرام، اربعین نبوی کا جو میں نے آغاز کیا ہے، آج اس کا یہ تیسرا دن ہے۔ الحدیث الثالث، یعنی تیسری حدیث میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کا ترجمہ، مفہوم، تشریح آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کا تعارف میں پہلے جو حدیث کا میں درس دیا تھا اس میں کر چکا ہوں، تو ہم بلا کسی تاخیر کے حدیث پاک کی طرف آتے ہیں۔ تیسری حدیث آج کیا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس اربعین شریف میں تیسرے نمبر پر کون سی حدیث لائے ہیں؟ عن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما، حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ حدیث پاک روایت ہے۔ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا ہے، یقول، آپ فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پلرز آف اسلام ہم جیسے بولتے ہیں، یا بچوں کو یاد دلایا جاتا ہے ارکان اسلام، تو یہ اس اسلام کی بنیاد یعنی اسلام کی اصل، اسلام کی جڑ، یہ 5 چیزیں ہیں۔ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، یہ اسلام کی پہچان ہے، اور اس پر عمل کرنا یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ تو اب وہ کیا چیزیں ہیں؟ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ جو 5 چیزیں جو بیان کی جائیں گی، ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرنا وہ صریح کفر ہے، بندہ مرتد عن الاسلام ہو جاتا ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں جو اسلام کی بنیاد میں سے ہیں، اسلام کی اصل ہیں؟ شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا، اس میں سے پہلا نمبر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس کے بعد میں وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سب سے زیادہ مقرب اور محبوب بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ شہادتین اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ اب یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، اور دوسرا حصہ جو ہے محمد رسول اللہ، رسالت کی گواہی دیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کا کہ ہر طرح کی عبادت اور پرستش کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، اس کو ایک ماننا، ذات و صفات میں، افعال و احکام میں، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یہ کہلاتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اب دوسرا جو حصہ ہے محمد الرسول اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ محمد الرسول اللہ کہنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کے احکام کو مانا جائے، آپ کی شریعت پر عمل کیا جائے، اور جن چیزوں سے آپ نے بچنے کا حکم دیا اس سے بچا جائے، جن چیزوں کے کرنے کا آپ نے حکم دیا ان کو کیا جائے، جن چیزوں سے آپ نے دور رہنے کا حکم دیا ان سے دور رہا جائے، جن چیزوں کو آپ نے دیا ہے اس کو لے لیں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں، اور جو اللہ کی عبادت ہے آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا جائے، اس کو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ یہ اس کا تقاضا ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اور محمد رسول اللہ اسلام کا پہلا رکن اس لیے ہے کہ یہ بندہ جب اس کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے جنت میں داخلے کے لیے۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ بیان کیا جاتا ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، کنٹینیو اپنی زندگی میں اس کو جاری رکھنا، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کر لینا، اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ قائم کرنے کا مطلب ہے نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، مسجد بنی ہوئی ہے، اس کو قائم کرنا نہیں کہتے۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ادا کرنا، اس چیز کو آپ پڑھنا، اس کو کہتے ہیں قائم کرنا۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ یہ بھی اسلام کا فریضہ ہے، فرض ہے، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ زکوٰۃ یہ اس کے بہت زیادہ
فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے آپ کی پریشانیاں، آپ کی مصیبتیں، رنج و غم سب دور ہو جاتے ہیں، آپ کی بڑی بڑی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، آپ سے دنیا کی حرص ختم ہو جاتی ہے، آپ جو بڑی بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہونے والے ہیں زکوٰۃ دینے کی وجہ سے آپ اس سے بری ہو جاتے ہیں، آپ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ حرص، طمع، بخل جیسی بری اوصاف سے آپ کا نفس بچ جاتا ہے، آپ بچ جاتے ہیں زکوٰۃ دینے سے، یعنی اس کی بہت زیادہ فضائل موجود ہیں، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے بہت زیادہ وعیدیں بھی ہیں۔ اور زکوٰۃ کے تعلق سے میں اور یہ عرض کر دوں کہ صاحب نصاب جو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ صاحب نصاب بننے کے لیے سب سے پہلا یہ دیکھا جائے گا 7.5 تولہ سونا کسی کے پاس ہے، 7.5 تولہ سونا ہے تو پھر وہ صاحب نصاب ہے، ان کو زکوٰۃ دینا ہوگا۔ یا سونا نہیں ہے، ان کے پاس اماؤنٹ اتنا ہے، کیش اتنا ہے، مالیت اتنی ہے جو 7.5 تولے سونا کے برابر ہوتی ہے، تو پھر آپ زکوٰۃ آپ پر جو ہے فرض ہو جائے گی۔ لیکن اس سے کم یہ ہے، ایک تو سونا دیکھا جائے گا اور دوسرا یہ ہے چاندی، 52.5 تولہ چاندی دیکھا جائے گا کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو پھر وہ شخص صاحب نصاب ہے، یا اگر چاندی نہیں ہے، اس کے پاس کیش ہے، اماؤنٹ ہے، مالیت اتنی زیادہ ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، تو پھر اب اس پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، ان کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ تو جس پر فوکس کیا جاتا ہے، سونے پر فوکس نہیں کیا جاتا، بلکہ جو سب سے کم مقدار والی چیز ہے چاندی، چاندی کو جو ہے گنا جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس چاندی ہے اس پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے؟ جس شخص کے پاس اتنا پیسہ آ گیا جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو رہا ہے، وہ پیسہ، ان کا اماؤنٹ، ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو رہی ہے، تو اب وہ صاحب نصاب ہے۔ لیکن پیسہ آتے ہی زکوٰۃ دینا نہیں ہے، اتنا پیسہ آپ کے پاس آ گیا، اس پر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ سال کا گزرنا ضروری ہے کا کیا مطلب ہے؟ سال گزرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے، مثال دیتا ہوں میں آپ کو، سمجھیے۔ جیسا کہ آپ کیا کہتے ہیں، شعبان کی 28 تاریخ کو صاحب نصاب بن گئے، آپ کے پاس مال اتنا آ گیا جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، اتنا پیسہ آپ کے پاس آ گیا شعبان کی 28 تاریخ کو، آپ جو ہے صاحب نصاب بن گئے، 52.5 تولہ چاندی کے برابر آپ کے پاس اماؤنٹ آ گیا، پیسہ آ گیا۔ اب اس کے بعد میں اب وہاں سے ابھی آپ کو زکوٰۃ دینا نہیں ہے، اب سال گزرنا، پورا سال جانا چاہیے، اس میں آپ اپنے اخراجات اٹھائیے، اپنے گھر والوں پر خرچ کریے، اپنے لیے خرچ کریے۔ اس کے بعد میں سال جانے کے بعد میں جب شعبان کی 28 تاریخ آئے گی، اب کاؤنٹنگ جو ہے وہ انگریزی کیلنڈر سے نہیں کر سکتے، آپ کو اسلامک کیلنڈر سے کاؤنٹنگ کرنا پڑے گا، اسلامک ڈیٹ، اسلامک منتھ آپ کو دیکھنا پڑے گا، انگلش منتھ، انگلش ڈیٹ آپ کو نہیں دیکھنا ہے، اسلامک ڈیٹ دیکھنا ہے۔ تو شعبان کی 28 تاریخ پھر سال گزرنے کے بعد آئی، تو اسی 28 تاریخ کو اب آپ کے پاس جتنا پیسہ بچا، اب یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسہ ہے، نہیں، ایک بار آ گیا تھا آپ کے پاس اتنا، اب سال گزرنے کے بعد میں جتنا آپ کے پاس پیسہ ہے، بچا ہوا ہے، اب آپ کو جو ہے اتنے پیسے پر زکوٰۃ دینا ہوگا، 2.5%، 2.5 آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اب یہ ہوا کہ ایک بار تو پیسے آ گئے تھے اتنے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، لیکن اب ایک سال ہونے والا ہے، اس سے 1-2 دن پہلے، جیسے 28 تاریخ کو آپ کا سال ہونے والا تھا، 27 تاریخ کو، 25 تاریخ کو، 26 تاریخ کو آپ کے پاس اور زیادہ پیسہ آ گیا، تو وہ پیسہ بھی آپ کا اب کاؤنٹ ہوگا، اب اتنے سارے پیسوں پر آپ کو جو ہے زکوٰۃ دینا ہوگا۔ تو یہ اہم مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ پھر اس کے بعد میں بیان کیا جاتا ہے وحج البیت، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا۔ حج کرنا یہ بھی اسلام کا حصہ ہے، عبادت کی نیت سے حج کو جانا، صفا مروہ کی سعی کرنا، رمی جمرات، مینا مزدلفہ، یہ تمام ارکان کو ادا کرنا عبادت کی نیت سے، اس کو حج کہا جاتا ہے۔ حلف کرنا، تقصیر کرنا، یہ تمام چیزیں حج کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد میں آخری 5واں رکن ہے، وہ بیان کیا جاتا ہے وصوم رمضان، اور رمضان شریف کے روزے رکھنا، یعنی رمضان کریم کے جو روزے ہیں یہ ہم پر فرض ہے، اس کے روزے رکھنا۔ سال میں ایک بار یہ مہینہ آتا ہے رمضان شریف کا، اس کے روزے رکھنا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود بیان فرما دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، جیسا
تم سے پہلے والی امتوں کے لیے لکھ دیا گیا تھا تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں پر جو کتبہ ہے فریضہ کے معنی میں، فریضہ فرض کیا گیا ہے، کہ لکھ دیا گیا کا مطلب فرض لکھ دیا گیا ہے، تمہارے لیے رمضان شریف کے روزے فرض لکھ دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والی امت کے لوگوں پر فرض لکھ دیے گئے تھے۔ ایک بات یاد رکھیں، جس طرح ہمارے لیے رمضان کے روزے فرض ہیں، پہلے کی امت کے لیے رمضان کے روزے نہیں بلکہ کوئی اور روزے فرض ہیں۔ بعض حدیثوں میں یہ بھی ہم کو ملتا ہے کہ عاشورہ کے روزے رمضان شریف سے پہلے فرض کیے گئے تھے۔ تو یہ اسلام کے 5 ارکان بیان کیے گئے ہیں جنہیں پلرز آف اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام کی بنیاد ان چیزوں پر ہے۔ ہم یہاں پر اپنے درس کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید پھر میں آگے ایک اور حدیث آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو اسلام کے 5 ارکان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب میں استطاعت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو حج کی دولت نصیب فرما، حج کرنے کی توفیق اور استطاعت نصیب فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو صاحب نصاب بنا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دینے والا بنا۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔